ڈاکٹر حکیم اسلم جاوید ورڈ آف یونانی چینل سے آپ ہمارے چینل ورڈ آف یونانی ود ڈاکٹر حکیم اسلم جاوید کو سبسکرائب کریں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم آپ کو یونانی دوائیوں کے بارے میں، یونانی علاج کے بارے میں اور بہت ساری بیماریاں جو بھی آپ کو ہوتی ہیں ان کے بارے میں ہم آپ کو انفارمیشن دیتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں۔ آپ ہماری ویڈیوز کو لائک کریے، شیئر کریے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ معلومات پہنچنی چاہیے، اس میں سبھی کا فائدہ ہے۔ عوامی فائدے کے لیے خاص طور سے ہم یہ ویڈیوز بناتے ہیں اور آپ کو انفارم کرتے ہیں۔ آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں ریڈ میٹ، سرخ گوشت کا جو استعمال ہے اور جو ہارٹ پرابلمس ہیں ان کے درمیان جو ہے کیا تعلق ہے۔ بیسیکلی ریڈ میٹ اور ہارٹ پرابلمس کے بارے میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں اور ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ریڈ میٹ سے متعلق یا سرخ گوشت سے متعلق کافی ریسرچ ہوئی ہیں جس میں یہ پایا گیا ہے کہ ان سے جو ہے دل کی بیماریوں کا خطرہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو ہم ایک چھوٹی سی گفتگو آپ سے اس بارے میں کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو سرخ گوشت کھانا بہت پسند ہے تو یہ عادت آپ کو جان لیوا امراض قلب کا شکار بنا سکتی ہے۔ یہ بات ایک نئی طبی تحقیق میں سامنے آئی ہے جس کو یورپین سوسائٹی آف کارڈیولوجی کے آن لائن اجلاس میں پیش کیا گیا تھا۔ تحقیق میں 20,000 کے قریب افراد کو شامل کیا گیا تھا اور یہ دریافت ہوا کہ سرخ اور پروسیس گوشت کا زیادہ استعمال دل کے افعال کو نقصان پہنچانے کا باعث بنتا ہے۔ برطانیہ کی کوئن میری یونیورسٹی کی اس تحقیق میں شامل ماہرین کا کہنا تھا کہ سابقہ تحقیقی رپورٹس میں سرخ گوشت کے زیادہ استعمال اور ہارٹ اٹیک یا امراض قلب سے موت کے خطرے کے درمیان تعلق کو ثابت کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مگر ہم نے پہلی بار سرخ گوشت کے استعمال اور دل کی صحت کے تعلق کی جانچ پڑتال کی جس سے اس میکانزم کو سمجھنے میں مدد ملے گی جو امراض قلب کا باعث بنتا ہے۔ اس تحقیق میں تقریباً 20,000 سے زیادہ افراد کے ڈیٹا کی جانچ پڑتال کی گئی۔ محققین نے سرخ اور پروسیس گوشت کے استعمال کے دل اور اس کے افعال پر مرتب اثرات کا تجزیہ کیا۔ اس تجزیے میں دل کی صحت کے 3 پہلوؤں کو دیکھا گیا تھا، یعنی دل کے افعال، دل کی ساخت اور دل کی شریانوں کی لچک۔ عمر، جنس، تعلیم، تمباکو نوشی، الکوحل، ورزش، ہائی بلڈ پریشر، ہائی کولیسٹرول، ڈائبٹیز اور جسمانی وزن جیسے دیگر عناصر کو مد نظر رکھنے کے بعد محققین نے دریافت کیا کہ سرخ اور پروسیس گوشت کا زیادہ استعمال دل کی صحت پر بدترین اثرات مرتب کرتا ہے۔ تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ سرخ گوشت کا زیادہ استعمال کرنے والے افراد کے دل کے افعال ناقص پائے گئے جبکہ شریانیں سخت پائی گئیں۔ یہ دل کی شریانوں کی خراب صحت کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ محققین نے مچھلی اور دل کی صحت کے درمیان تعلق کا بھی جائزہ لیا اور دریافت کیا کہ مچھلی کی مقدار میں اضافے سے دل کے افعال بہتر جبکہ شریانیں لچکدار ہونے لگتی ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مچھلی کھانا جو ہے وہ بہتر ہے لیکن ریڈ میٹ سے نقصانات ہم سے زیادہ ہوتے ہیں۔ محققین نے کہا کہ اس دریافت کے سابقہ نتائج کو تقویت ملتی ہے کہ سرخ اور پروسیس گوشت کا استعمال امراض قلب کا باعث بنتا ہے۔ اس سے قبل گزشتہ سال امریکہ میں کی نارتھ ویسٹرن میڈیسن یونیورسٹی اور کارنیل یونیورسٹی کی مشترکہ تحقیق میں بتایا گیا تھا کہ سرخ اور پروسیس گوشت کا استعمال امراض قلب یعنی دل کی بیماریاں اور موت کا خطرہ بڑھاتا ہے۔ تحقیق میں یہ دریافت کیا گیا کہ ہفتے میں صرف 2 بار سرخ گوشت، پروسیس گوشت یا چکن کا استعمال مچھلی نہیں سے تقریباً دل سے جڑے جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کا خطرہ 3 سے 7% تک بڑھ جاتا ہے۔ اس طرح ہر ہفتے 2 بار سرخ یا پروسیس گوشت کھانے سے کسی بھی وجہ سے موت کا خطرہ 3% زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس طرح ہفتے میں 2 بار سرخ یا پروسیس گوشت کھانے سے کسی بھی وجہ سے موت کا خطرہ 3% زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حیوانی پروٹین پر مشتمل غذاؤں کے استعمال میں احتیاط امراض قلب اور قبل از وقت موت کا خطرہ کم کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔ مطلب یہ ہے ان سب باتوں کا کہ اگر ہم سرخ گوشت یا پروسیس گوشت کم کھائیں تو اس سے جو ہے ہمیں فائدہ حاصل ہوگا اور اگر ہم ان کو زیادہ استعمال کریں گے تو اس سے نقصانات کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، دل کی بیماریوں کے بڑھنے کا، بلڈ پریشر کے بڑھنے کا، ڈائبٹیز کے بڑھنے کا، کولیسٹرول کے بڑھنے کا۔ سرخ گوشت ایسا نہیں ہے کہ آپ بھینس یا بکرے کا گوشت نہ کھائیں، مگر اس کا بہت زیادہ استعمال امراض قلب اور ڈائبٹیز کا خطرہ بڑھا دیتا ہے جس کی وجہ سے اس میں چربی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جو کولیسٹرول کی سطح کو بڑھاتی ہے۔ تو سرخ گوشت لطف اندوز تو ہوں، سرخ گوشت کھائیں تو صحیح مگر بہت زیادہ کھانے سے گریز کریں، جبکہ چربی سے پاک گوشت کو زیادہ ترجیح دینی چاہیے۔ مطلب فیٹی گوشت نہیں کھانا چاہیے ہمیں بالکل بھی، نان فیٹی گوشت کا استعمال کرنا چاہیے جس میں بالکل چربی نہ ہو۔ سافٹ ڈرنکس کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ان میٹھے مشروبات کو کبھی کبھار پینا تو زیادہ نقصان دہ نہیں ہوتا ہے مگر ان کا روزانہ استعمال ضرور خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے اس میں مٹھاس جو ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ان مشروبات کو زیادہ پینے سے جسمانی وزن میں اضافہ ہوتا ہے، امراض قلب کا، ہائی بلڈ پریشر کا، ڈائبٹیز کا خطرہ بڑھتا ہے جو آگے جا کر ہارٹ اٹیک اور فالج کا خطرہ
बन सकता है। बेकरी की मसनूआत, ख़ास तौर से जिनको हम कहते हैं कि जो बेकरी की बहुत ज़्यादा चीज़ें खाते हैं लोग, जैसे केक वगैरह है, इसके अलावा बिस्किट है, ज़्यादा मज़ेदार तो ये खाने होते हैं मगर इनमें चीनी की मिक़दार बहुत ज़्यादा होती है और उन्हें ज़्यादा खाना मोटापे का बाइस बनता है। इनमें ट्राइग्लिसराइड्स की सतह भी बहुत ज़्यादा होती है जो कि अमराज़ क़ल्ब का बाइस बनती है। इन मसनूआत की तैयारी के लिए मैदे का इस्तेमाल किया जाता है जो ब्लड शुगर बढ़ाता है और भूख भी बढ़ाता है। सफ़ेद डबल रोटी, पास्ता और चावल, ख़ास तौर से इन चीज़ों का लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते ही हैं। आजकल जंक फूड का इस्तेमाल वैसे भी ज़्यादा बढ़ गया है, पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह का, तो इन सब चीज़ों से हमें परहेज़ करना चाहिए। चावल, डबल रोटी या पास्ता मैदे के बने हुए होते हैं और उनमें सेहत बख्श फाइबर और विटामिन और मिनरल्स की कमी होती है। ये जो रिफ़ाइन इजनास होती हैं, रिफ़ाइन चीज़ें होती हैं जिस्म में बहुत तेज़ी से शुगर में तब्दील हो जाती हैं, जो जिस्म चर्बी के तौर पर ज़ख़ीरा करता है। इस तरह की जो रिफ़ाइन चीज़ें होती हैं वो उनके ज़्यादा इस्तेमाल से हमारी तौन भी निकल आती है, हमारा पेट भी निकल आता है, जो कि अमराज़ क़ल्ब और डायबिटीज़ का टाइप 2 का खतरा ज़्यादा है, मतलब डायबिटीज़ टाइप 2 का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हम हमेशा ये बताते रहते हैं कि जो जंक फूड लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनको जंक फूड से बचना चाहिए। ख़ासतौर को बच्चों को जंक फूड से बचाना चाहिए और अपनी सेहत को बरकरार करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। और इन बीमारियों के लिए, हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए, डायबिटीज़ के लिए, जिन लोगों का ज़्यादा वज़न बढ़ जाता है उनके लिए यूनानी दवाइयाँ मौजूद हैं। आप अगर चाहें तो हमसे भी राब्ता कायम कर सकते हैं। शुक्रिया।